بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام فہیم ہے اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فرینڈز آج ایک دو دن سے میری طبیعت خراب ہے، آج تو بہت زیادہ خراب ہے، تو سوچا کہ آج بھی آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بناؤں۔ فرینڈز آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سیکشن 8B آف سیل ٹیکس۔ ٹھیک ہے، جو زیادہ تر فرینڈز اس کو یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے جو 8B1 ہے سیل ٹیکس ایکٹ، اور یہ ہے کیا چیز، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کبھی پوچھ رہے کہ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا چیز، پھر اس کا SRO بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ یہ اس کو ہم کیسے ایڈجسٹمنٹ میں لے کے آئیں گے اگر ہماری ان پٹ آؤٹ پٹ ہے، یعنی اگر آؤٹ پٹ جو ہماری 90% آف ان پٹ ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا ان پٹ ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکیں گے یا نہیں، اگر کر سکیں گے تو کون سے بزنس ہے اس میں اور کس رول کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، فرینڈ سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں 8B کی۔ 8B میں کہتا ہے، یہ سیل ٹیکس کا جو لیٹسٹ اپڈیٹڈ ورژن ہے وہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایڈجسٹیبل ان پٹ، یعنی سیکشن 8B1 جو ہے وہ ہے ایڈجسٹیبل ان پٹ ٹیکس، notwithstanding anything contains in this act in relation to a tax period, a registered person other than public limited company listed on Pakistan Stock Exchange، یعنی ان کے علاوہ جو باقی رجسٹرڈ بزنسز ہیں جو اس ٹیکس پیریڈ سے ریلیٹڈ ہیں، shall not be allowed to adjust input tax in excess of 90% of the output tax for the tax period، یعنی جس ٹیکس پیریڈ میں اگر اس کی 90% آف آؤٹ پٹ ٹیکس ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ان پٹ کے اگینسٹ 90% آؤٹ پٹ ایکسیڈ کر جاتا ہے تو وہ ان پٹ ٹیکس کو اس کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کا جو ہے فار ایگزامپل آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے ان پٹ ٹیکس کے اگینسٹ آؤٹ پٹ ٹیکس جو ہے وہ 90% ایکسیڈ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اس سے کم ہے تو وہ ایڈجسٹ کر سکے گا، ادروائز اس کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ ہم زیادہ تر جو اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے جو زیادہ تر کچھ بزنسز ہے جس کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو وہ بزنسز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سے اس میں انکلوڈڈ ہے۔ Provided that the restrictions on the adjustment of input tax in the excess of 90% of output shall not be applied in case of fixed asset and capital goods، یہ دو صورتوں میں نہیں ہوگا، یا تو اگر اس کے فکسڈ ایسٹس ہو یا کیپٹل گوڈز ہو۔ Provided further that the board may be notified in the official gazetted including any person of class or class of persons from the purview of subsection، یعنی انہوں نے کچھ اس طرح کے بزنسز دیے ہیں، کوئی اس طرح کی نوٹیفیکیشن کی ہے جس میں وہ اس میں ایکسکلوڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایکسکلوڈڈ ہے، تو ہم زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، پھر یہ ہوگا کہ ہم آگے پڑھیں گے پھر اس چیز کو بھول جائیں گے، ہم جاتے ہیں اس کے SRO میں۔ ٹھیک ہے، SRO یہ اپڈیٹڈ ہے، اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ تھا آئی تھنک 425 تھا کہ 245 تھا، لیکن اس کے بعد یہ اپڈیٹڈ ہے، یہ 2 اکتوبر 2019 میں جو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے سیل ٹیکس کا SRO کا، یہ کہتا ہے کہ SRO 11901/2019 an exercise of powers conferred by the second proviso to subsection 1 and subsection 4 of section 8B، یعنی 8B کا جو سب سیکشن 1 ہے اور سب سیکشن 4 ہے، سب سیکشن 4 میں کیا کہتا ہے، notwithstanding anything contains in subsection 1, 2, 3 and 4 input tax allowed in case of locally manufactured electric vehicle subject to reduced rate of tax under the 8th schedule shall be limited to the extent of amount of output tax, no refund or carry forward of the excess input shall be allowed۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے،
फ्रेंड्स तबीयत ज़्यादा ख़राब है, اس لیے میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکوں گا جس طرح عام اس میں روٹین میں کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا پھر بھی آپ لوگوں کو مطلب کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی مطلب آپ لوگوں کو بھی سمجھاؤں اور شیئر کر سکوں کچھ. اینڈ ان سپرسیشن آف اٹس نوٹیفیکیشن SRO، یہ دیکھیں یہ پرانا SRO تھا جس کی میں بات کر رہا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا. 647/1/2007 ہے، یعنی 2007 میں جو یہ SRO نوٹیفائی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہتا ہے کہ the person specified in the column 2 of the table 1 below shall be excluded from the purview of the said subsection 1 namely، یعنی یہ جو بزنسز انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں یہ اس سے 8B سے وہ انکلوڈڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 90% آف ان پٹ ٹیکس اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ اگر اس سے کم بھی ہو تو وہ ایڈجسٹ کر سکیں گے، وہ اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. اس میں کون کون سے بزنسز آ رہے ہیں؟ پہلا بزنس جو ہے وہ ہے پرسن رجسٹرڈ ان الیکٹریکل انرجی سیکٹر، جو الیکٹریکل سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز اینڈ پیٹرولیم ریفائنریز جو اس میں بھی فال کر رہے ہیں، فرٹیلائزر مینوفیکچررز ہے، پرسن میکنگ زیرو ریٹڈ سپلائز جو زیرو ریٹڈ سپلائز کر رہے ہیں انکلوڈنگ ایکسپورٹ، اس میں ایکسپورٹ بھی ہیں، provided that value of such supplies exceeds 50% of value of all taxable supplies in a tax period. اگر اس کا ٹیکس پیریڈ میں اس کے جو 50% سپلائز ہے، اس کے جو سپلائز 50% اس کے ویلیو سے ٹیکسیبل ویلیو سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں. اس میں ڈسٹریبیوٹر بھی آ گئے. ٹھیک ہے. گیس ڈسٹریبیوٹر کمپنیز ہے، گیس سیکٹر کے جو ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے بھی آ رہے ہیں اس میں. پاکستان اسٹیل بھی ہے اس میں ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، بن قاسم کراچی جو ہے یعنی جو اسٹیل کا کام کر رہے ہیں. رجسٹرڈ پرسن ادر دین مینوفیکچررز کے علاوہ جو رجسٹرڈ پرسن ہیں میکنگ سپلائز آف آئٹمز کورڈ انڈر دا تھرڈ شیڈول آف دا سیل ٹیکس ایکٹ 1990، یعنی جو تھرڈ شیڈول میں جو بزنسز کر رہے ہیں وہ بھی اس میں فال کر رہے ہیں. On this sale tax has been paid by the manufacturer and importer. تھرڈ شیڈول میں آپ کو ہوتا کیا ہے، اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی اور آپ لوگ کو سمجھایا بھی تھا کہ ہم جو اس میں بزنس کرتے ہیں وہ ریٹیل پرائس پہ آلریڈی اس کا جو ٹیکس ہے وہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے تھرڈ شیڈول پہ جو ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. provided that the value of the such supplies exceed 8% of the value of the tax in the tax period. اچھا کمرشل امپورٹر بھی اس میں ہے جنہوں نے ویٹ 3% کا جو ہے اس پہ ویٹ آ رہا ہو 3% کا. اس کا بھی میں نے شاید کیا ہوگا لیکن اس کا انشاءاللہ بہت جلد کریں گے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اچھا یہ بی میں کیا کہتا ہے، the person specified in the column 2 and the table 2 below adjusted. اس میں یہ بھی ہے retailer also importing goods in bulk and operating chain of store، just chain of store کا بزنس کر رہا ہے لیکن بلک میں وہ کر رہا ہے. اچھا آپ لوگوں کو شاید یاد ہو اس سے پہلے جو میں نے POS کے اس پہ ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے یہ بزنس کر رہے ہیں ریٹیلرز یعنی بلک میں آپ گڈز امپورٹ کر رہے ہیں اور چین آف سٹور کے لیے، تو آپ کیا ہوگا کہ آپ POS میں فال کریں گے اور یہ آپ پہ لازمی ہو جائے گی کہ آپ انڈر دا POS سیکشن آپ FBR میں رجسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ SRO ہے. تو فرینڈس اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ان بزنسز میں فال کر رہے ہیں تو کیا کریں گے، آپ یہاں پہ یس کریں گے. یس کرنے کے بعد اپنا بزنس سلیکٹ کریں گے تو آپ کا یہ ہوگا کہ آٹومیٹک جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی، جو آپ کی 90% انپٹس ہے آف آؤٹ پٹس وہ آٹومیٹک اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو میں نے ویسے جسٹ آپ لوگوں کے لیے اوپن کیا ہوا ہے تو اس میں وہ نہیں ہے، لیکن اگر میں انشاءاللہ آگے جو ہے میں آج کل تو انہوں نے یہ چینج کی، یہ پرانا وہ ہے نا پورٹل ہے، نئے پورٹل میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس بار تو وہ سبمٹ نہیں ہو رہے تھے، سبمیشن ناٹ الاؤڈ کا ایرر دے رہے تھے. تو جب یہ انشاءاللہ سبمٹ کا وہ آپشن دیں گے تو اس کا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو پریکٹیکل بھی سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اچھا فرینڈس اس میں جو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یا پازیٹیو سمجھیا جو بھی یہ پوائنٹ ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا بزنس نیچر جو ہے، اب یہ تو سروس پرووائڈر ہے نا، تو وہ اس لیے یہاں پہ وہ شو نہیں کرے گا.
اگر آپ یہاں پہ فار ایگزامپل اس بزنس سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، بزنس نیچر یا بزنس ایکٹیویٹی میں آپ کیا کریں، اس میں یا تو ڈسٹریبیوٹر ایڈ کریں اگر آپ ڈسٹریبیوٹر کا کام کر رہے ہیں، اگر ہول سیلر کا کام کر رہے ہیں تو ہول سیلر کا بھی ایڈ کر دیں، یا اگر امپورٹر کا کریں تو امپورٹر کا بھی کر دیں. پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ان پٹ ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹ کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہوگا، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ کا یہاں پہ بزنس آئے گا. اور آپ کا بزنس کب آئے گا، جب آپ اس میں بزنس نیچر کو ایڈ کریں گے. جب تک آپ اس کو ایڈ نہیں کریں گے تب تک آپ کا یہاں پہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا، جو ایکسکلوڈنگ فرام AD1 ہے SRO میں، تو اس میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جب اس میں آئے گا تو آپ کا یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیری فارورڈ پہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، بلکہ 2 دفعہ بنائی تھی، اس دفعہ تو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بنائی تھی. ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے یہی تھا، جسٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اچھی سی وہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن فرینڈس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری ہیلتھ کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.